علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل الحمد للہ والصلاة والسلام على نبی المجتبى وأحمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وأزواجہ وأہل بیتہ وعفاته اجمعین دائما ابدا ابدا الى یوم الدین۔ بعد الحمد والصلاة فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون تحت الشجرة صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ کل حمد و ثنا اس مالک کے حقیقی کے لیے سزاوار ہے جو اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الاباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہی بیماروں کو شفا یاب کرتا ہے۔ تمام مخلوقات کے قلوب پر اسی کا تصرف ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، آج ذی الحجہ کی 19 تاریخ ہے، کل 18 تاریخ تھی، اور تاریخ اسلام میں 18 تاریخ کو بہت سارے کام رونما ہوئے، وقتاً و فوقتاً۔ ایک تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی منزلیت اور ان کا قرب جتلانے کے لیے، ان کی شان بیان کے لیے مقام قم پر من کنت مولا علی مولا، اللہ کے حبیب نے مزدہ سنا دیا کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ اور بھی بہت سارے فضائل علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بیان فرمائے۔ اور ہر سال ہم ہماری اس مسجد سے اور جمعہ کے خطاب سے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے خصوصی طور پر عنوان کے تحت آپ کے فضائل بیان کر دیا ہے۔ اور اسی 18 تاریخ الحجہ کو حضرت سیدنا عثمان ذی النورین خلیفہ ثالثہ ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رونما ہوئی۔ جس طرح ہمیں ایمان کی لذت و چاشنی اور ایمان کی حلاوت کے لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی افضلیت جاننا، سمجھنا اور اس پہ یقین رکھنا لازم ہے، ایسے ہی حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی رفت اور ان کو جو قرب اللہ کے رسول سے حاصل ہے، اس پہ بھی ہمارا یقین، اس پہ بھی ہمیں ان سے محبت ہونا ضروری ہے۔ یہ اساس ایمان ہے۔ تو آج ہم عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت، ان کی سیرت کے متعلق اور ان کی جو منزلیت اللہ رسول نے سمجھائے ہیں، جو ایمان والوں کا اثاثہ ہے اور جس پہ ایمان والوں کو ہمیشہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس گوشے پر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا احاطہ کریں۔ عزیز اور بزرگوں، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلام کے قبول کرنے سے پہلے بھی بڑے ہی حیا والے تھے. آپ اسلام سے قبل بھی کوئی گناہوں کے مرتکب ہونے والے پہلوؤں کو اختیار نہیں کیا کرتے تھے، اور ابتدا سے ان کی طبیعت میں نفاست پسندی بنفس نفیس اللہ نے ان کے اندر رکھی تھی. ایمان لانے کے بعد یہ اور باحیا اور زیادہ شرمیلے ہو گئے. عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جو ذی النورین کہتے ہیں، بس یہ ایک نسبت ہی ان کی کافی ہے ان کی فضیلت سمجھنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی جس کی محبت و وارفتگی میں صحابہ ایکجٹ ہو کر جن کی حمایت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تقاضا کرنے لگے کہ ان کا قصاص لیا جائے، اور ان کے قصاص کے لیے پیارے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کی محبتوں کو دیکھ کر ان سے جو بیعت لی، یہ خود واقعہ، یہ حکایت جس کو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اپنا کلام بنا کر نازل کر دیا، یہ تو عظمت کو اور بیان ہے. کسی صحابی کو ایسا مرتبہ، ایسا درجہ، ان کی حمایت، یہ کوئی قصہ ہم اخبار کی خبر نہیں سنا رہے، نہ ہی ہم کوئی جیسے لوگ مختلف مذاہب کی کتابیں کہانیاں بنا لیے، ویسا نہیں، یہ کلام اللہ ہے. تو جس کی شان میں، جس کی رفعت میں، جس کی حمایت میں رونما ہونے والی کیفیت کی عکاسی پروردگار کرے، پروردگار اس کو بیان کرے، تو سوچیں کہ ان کی عظمت کا عالم کیا ہے، ان کی رفعت کا عالم کیا ہے. یاد رکھیں، جب ہم سیدنا عثمان ذی النورین کی عظمت کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کا درجہ کم ہو جائے گا، یا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو عظمت بعد النبیین ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے، یا حضرت مولا کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے درجے میں کوئی تخفیف ہو جائے. یہ سب مراتب اپنی جگہ ہے. ہر ایک کی رفعت و عظمت اپنی جگہ مستحکم ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے متعین فرمایا، اور یہی نظریہ اہل سنت والجماعت. اس میں کوئی دو رائے نہیں، کسی کا اختلاف نہیں. ساری امت سواد اعظم اس پہ اجماع رکھتی ہے، اور اللہ کے بھی فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اللہ کا ہاتھ. من شذ شذ فی النار، جو اہل سنت و جماعت سے کٹا وہ جہنمی ہو گیا. تو اب اس نظریہ سے جو جس طریقے سے کٹے گا اور جو جس طرح کا غالی بنے گا یا باغی بنے گا، دونوں نظریہ سے وہ کٹ جائے گا. بانی جامع نظامیہ رحمہ اللہ تعالی واللہ برکتہ، یہ بھی ہمارے لیے ایک احسان عظیم ہے کہ سرکار نے حکم دے کے ان کو یہاں بھیجا اور انہوں نے جامعہ بنایا، اور اتفاق سے اس کی تاریخ نے سمجھے بنیاد جو اس کی رکھی گئی وہ بھی 18 تاریخ ذوالحجہ ہے، اور اس کا بھی 150واں سال مکمل ہو گیا. 150 سال پرانا ادارہ ہے ہمارے سامنے، جس کو امر رسول سے انوار اللہ خان رحمۃ الرضوان، جو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں مقبول بھی ہیں، اللہ کے رسول کے حکم سے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. تو آپ کا جو نظریہ ہم کو ملا ہے وہ نظریہ بھی یہی ہے. حضرت مقاصد الاسلام کی 11 حصے دیکھو، اس میں یہ فکر دیتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو عقیدے ہیں یہ ایسا ہے، نہ باغی بنو نہ غالی بنو، نہ حد سے آگے بڑھ کے کچھ بولو، نہ کسی حق پرستی سے آپ غلو کر جاؤ، بغاوت کر جاؤ. یہ اعتدال والا معاملہ ہے،
اور اس اعتدال کو چار دانگ عالم میں مقبولیت حاصل ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے بھی تعلیم دی ہے خیر الامور اوسطھا، درمیانی روش سب سے بیسٹ روش ہے۔ اور آپ دیکھیں جب ہم اعتدال کی کیفیت لے کر کسی میدان میں بھی نکلیں سرخرو ہو کر لوٹتے ہیں، اور یہی اعتدال والی کیفیت حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کی تجمع مبارک میں نظر آتی ہے۔ آپ کبھی بھی دیکھیں کہ حضرت مولا کرم اللہ وجہہ الکریم بولے کہ اے عثمان ذی النورین آپ خالی حکم فرمائیے، جو مسلمانوں کے لبادے میں یہودی باغی بن گئے ہیں بس آپ حکم فرمائیے، تلوار سے ان کو مزہ چکا دو۔ تو سیدنا عثمان ذی النورین نے فرمایا کہ اے علی، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے خاطر یہ پاک مقام سرزمین مدینہ طیبہ خونریز ہو جائے۔ آپ صبر و تحمل کرتے رہے اور آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو یاد کرتے رہے، اور پوری دنیا دیکھتی ہے کہ کسی صحابی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا جو عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن کے ساتھ ہوا کہ 40 روز تک آپ پر کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ کسی صحابی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اور اس کے باوجود آپ نے اپنے حوارین، اپنے چاہنے والے، اپنے جانشینوں سے یہ نہیں کہا کہ ان کا دفاع کرنے کے لیے کوئی نیام سے تلوار نکالنے کی درخواست بھی کی گئی تو آپ نے منع کر دیا۔ جتنی بغاوت آپ کے خلاف کی گئی اور جتنے الزامات تہمتیں آپ پر لگائی گئی کسی صحابی پر نہیں لگائی۔ بس اتنا مختصر انداز میں مجھے عرض کرنا ہے، چونکہ جمعہ کا وقت ہمارے پاس بہت کم رہتا ہے، آپ کی سیرت وسیع ہے، اگر ہم زندگی کا ایک حصہ بھی بیان کرنے لگا دیں تو آپ کی فضیلت کامل بیان ہونے سے ہم قاصر رہ جائیں۔ مختصر یہ کہ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں آتے ہی آپ کثرت سے داد و دہیش فرمایا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرنے والے تھے، ایثار کرنے والے تھے، قربانیاں دینے والے تھے۔ جتنی کثرت سے اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیا ہے، آپ کے مثل کسی اور صحابی کی سیرت نمایاں نظر نہیں آتی۔ آپ کو معلوم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو آج بقی جس کو ہم جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے تعلیم کی ہے جنت کا ٹکڑا ہے، اور جب اللہ کے رسول نے اس خطے کو دیکھا تو اس خطے کا راؤنڈ مارتے ہوئے آ کے بولے کتنا اچھا خطہ ہے، پسند فرمائے، اظہار کیا پسندیدہ۔ اس کے بعد کہا کہ عثمان دیکھ کے تو آؤ آپ جائیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور واپس جب آئے تو آقا کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ اس کو میں نے خرید لیا، آپ کے خرید کے اللہ کے رسول کو ہدیہ کر نظر کر۔ آپ غور فرمائیں، اللہ کے رسول کو پسند آیا، عثمان ذی النورین نے اس کی قیمت کو دیکھا نہیں بلکہ اس کو ادا کر کے فوری اللہ کے رسول بارگاہ میں پیش فرما دیا، اور وہ خطے میں دو جہاں کی مالکنی لگتے جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کی چہیت کی اہلیہ محترمہ اور حسن مصطفیٰ علیہ السلام آرام فرما دیا۔ خریدا ہوا کس کا ہے، نظر کس نے کیا، اور اس خطے کو پسند کس نے کیا، اور کون اپنی آرام گاہ بنائی۔ یہ جو امت میں بگاڑ پیدا کرنے کی کاوشیں کرنے کا سلسلہ جو باطلان دین نے، دشمنان دین نے کیا، اس کی کڑیاں آج بھی جڑی ہوئی ہیں، امت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آپ کیسے معاملہ طے ہو رہا ہے، کیسے ایک کی اظہار کو قبول کر کے
اس پہ پھر اپنی آرام گاہ کے لیے راضی ہونا اور وہاں اپنا متمکن بنانا دائمی طور پر. پھر اللہ کے رسول نے اس کو جنت کا خطہ بنا. کیسی بڑی بڑی شخصیتیں وہاں آرام کر رہی جو سارے اللہ کے حبیب کا کنبہ ہے. پھر آپ کی بابت جو باتیں دشمنان دین پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں دینداروں میں، تو دیندار لوگوں کو امت محمدیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب باطلان دین کی سازشیں ہیں، اس کا شکار نہ بنے. اتنا ہی نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ تکلیف ہو رہی لوگوں کو پانی کے لیے، بہت مشہور واقعہ بیر روما، میٹھا کنواں ایک ہی تھا، یہودی کے ہاتھ میں تھا. تو اللہ کے رسول نے مجلس میں صحابہ کی ذکر کر دیا کہ تکلیف مسلمانوں کو ہو رہی، کاش کوئی اس کو خرید لیتا. حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے. بولے بل یہودی کا کنواں تھا، بولے کیا قیمت ہے اس کی؟ بول. حالانکہ اس کی قیمت تاریخ کے آئینے بتائی جاتی ہے کہ وہ 500-600 دینار کا تھا. تو بولے بھائی یہ کنواں بیچ دے. بولے نہیں میں نہیں بیچتا. بڑی اصرار کے بعد اس نے کہا کہ ایک دن کے لیے بیچوں گا، دوسرا دن میرا ہوگا، اگر راضی ہے تو بولو. ٹھیک ہے راضی ہے. بول کیا قیمت لیتا؟ تو تم ہی بولو. نہیں میں نہیں، کنواں تیرا ہے، تو بول، تیری جتنی حیثیت تو سوال کر. تو اس نے کہا کہ 3000 دینار میں دیتا ہوں. جبکہ پورا کنواں کس قیمت کا ہے؟ وہ 500 دینار کی قیمت کا کنواں. اس کی مرضی پہ اس کی بولی اس کے ضرب سے لگانے کے لیے آپ نے کہا، تو اس نے کہا 3000 ریال، 3000 دینار. مولا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 دینار نکال کے اس کے حوالے کرے کہ دیکھ میں 40,000 جب دینے لایا تھا، یہ تیری قیمت ہے. تو بولے کیا بات، میں تو اس کی تو قیمت اتنی نہیں ہے، پھر تو اتنا لے کے آنے کی وجہ؟ تو بولے مجھے قیمت کے بھاؤ تاؤ سے مطلب نہیں، میری محبوب کی چاہ ہے، بس یہ چاہ پوری کر. اور خرید کے جس دن حضرت عثمان ذی النورین کی باری کا دن ہوتا، یہ اذن عام دے دیا کہ ہمارے تو لیں گے ہی لیں گے، غیر بھی لینا شروع کر دیں، سب کو اجازت ہے، فری آف کاسٹ. یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. امیر لوگ خرچ کرنے میں فیاضی نہیں ہوتے، کبھی نہیں ہوتے. غریبی اللہ کی راہ میں اظہار کر سکتا ہے اور فیاضی کر سکتا ہے. چونکہ جو اللہ سے معاملہ کرتا اس کے پاس انہیں مال رہنے نہیں دیتا، جب بھی آتا خرچ کر دیتا. اور مالدار لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یقیناً کیسا خرچ کرتے ہیں؟ کروڑ پتی ہے تو ہزاروں روپے لاکھوں روپے دیتے ہیں. مگر جو واقعی اللہ سے معاملہ کرتے ہیں ان کا معاملہ عجیب سا ہوتا ہے. جتنا ہوتا وہ بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تو بھی دینے کا ارادہ کرتے ہیں. اور یہی کیفیت حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں نظر آتی. یہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تبوک کی جنگ کے واسطے، اس کی تیاری کے واسطے، کہ بھائی 1000 گھوڑے سواروں کی ضرورت ہے. تو حضرت سیدنا عثمان ذی النورین 200 گھوڑے سواروں کی ذمہ داری. اس کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ گھوڑا ہونا، گھوڑے سوار کے لیے زرہ بختر ہونا، تلوار ہونا، ڈھال ہونا، سارا جو اوزار جتنی ضرورت ہے سارے کا سارا خرچہ وہ قبول کر رہے ہیں. تو سوچے اس کا خرچہ کتنا. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے تقاضا کہ نہیں کچھ اور زیادہ کی ضرورت ہے اور اس میں بڑھانا چاہیے. دیکھا کوئی نہیں بولے تو رسول اللہ اور 200 بڑھا دیجیے اس میں. اللہ کے رسول پھر تقاضا کرے، یہاں تک کہ چوتھی مرتبہ تقاضا کرنے لگے تو حضرت عثمان جنہوں نے اپنے دامن کھینچنے لگے کہ کیا عثمان کیا معاملہ ہے، سرکار فرما رہے ہیں اور یہ غیریت کی کیفیت ان کے اندر آ گئی. بولے جب اور فرماتے ہیں کہ ان کے پاس صرف 800 گھوڑے سوار کا خرچ ان کے پاس تھا، مگر انہوں نے وعدہ کر لیا کہ 1000 گھوڑے سوار کی ذمہ داری میں لیتا ہوں.
اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ وہ جو بچے 200 تھے اضافہ، اس کے لیے ادھر ادھر سے انہوں نے انتظام کر دیا. اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں، اسلام سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ میں زیادہ وقت اپنا تجارت میں لگاتا تھا. تجارت کے لیے دن رات محنت کرتا تھا، زیادہ وقت لگایا کرتا تھا. اور جب سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا لیا، کلمہ پڑھ لیا، میں تجارت پہ وقت کم دیتا ہوں مگر برکت محنت سے زیادہ ادا کرتا ہے. جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے، اللہ سے معاملہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ ہر وقت رجوع رہتا ہے، تو اللہ جل مجدہ وہ کام کم کرتا ہے مگر اس کی کام میں غیبی برکت اتنی ہوتی ہے کہ جو وقت پورا دین کو چھوڑ کے لگانے سے حاصل نہیں ہوتا، بس تھوڑے سے وقت سے اللہ اس سے زیادہ برکت اس کو عطا کرتا ہے. یہ ایمان ہم کو، یہ ایمان کا جذبہ ہم کو کون دے رہے ہیں؟ خلیفہ مسلمین ثلاثہ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ. وہ اپنی آپ بیتی بتا رہے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں جلا ہو. عزیزوں اور بزرگوں، حضرت عثمان ذی النورین کی فضیلت و عظمت کو آقا کے کلام سے سنیں. آقا کیا فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان ذی النورین کے پاس 2 اللہ کے رسول کے دختران لگتے جگر تھے اور دونوں بھی پردہ کر گئے. تو کسی نے ایسے ہی کچھ تذکرہ کر دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ 2 کیا ہے؟ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد دیگر ایک فوت ہوتے جاتی اور میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. عزیزو غور فرمائیے، اللہ کے حبیب کیسی الفت، کیسی محبت کا اظہار حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. اسی الفت پانے والے صحابی کے ساتھ دنیا نے کیا معاملہ کیا؟ جب الزامات لگانے لگے تو حضرت نے یہی کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں خلیفہ بننے سے پہلے بھی میں امت مسلمہ پہ خرچ کرتا آ رہا ہوں. جب کوئی حجاج آتے آپ فرما دیتے، حج کو آتے تو فرما دیتے کہ جتنے حجاج آئے انہیں پکائے کھانے کی ضرورت نہیں، ان سب کی ضیافت میرے ذمہ. لوگ کہتے کہ تم تو امت کا خزانہ خرچ کر رہے ہیں. بولے نہیں، یہ میرے صرف خزانے سے. لوگ مشکوک باتیں کرنے لگے تو عرض کرنے لگے بھائی دیکھو اتنا ہی کافی ہے کہ میں آج امت پہ خرچ نہیں کر رہا ہوں، میں جب سے دائرہ اسلام میں آیا تب سے خرچ کرتا آ رہا ہوں. آپ کو معلوم عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ شریف آتے تو سب کو مینا میں قصر کرنا ہے. معلوم آپ کو نظام مزدلفہ اور عرفات میں کیا کرنا ہے؟ قصر نماز پڑھنا ہے. معلوم نا سب جاتے ہیں. کیوں؟ ہم مسافر ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں ایک جگہ ہم رہتے نہیں، بدلتے رہتے وقت. تو کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ قصر کرنا ہے. اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ وہاں پہ حضر کی طرح، مقیم کی طرح نماز پڑھتے تھے. جب پوچھا گیا تو بولے دیکھو جتنے صحابہ یہاں آتے ہیں ان کے مکانات کہاں پر ہیں؟ مدینے میں ہیں. اور مکے کے اطراف کئی آپ کے باغات تھے. تو بولے یہ میں اپنے مکان میں آیا ہوں، یہاں بھی میں مقیم ہوں کیونکہ میرا مقام. تو اب اندازہ کیجئے کہ آپ کو اللہ نے کتنا نوازا تھا. تو آپ پہ تہمتیں لگائی. ابن سبا جو سب سے بڑا سرغنہ تھا یہودیوں کا، جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے بیچ میں آیا اور لوگوں کے اندر مختلف معاملات دے کے امت کو سازش کا شکار بنایا. تو عزیزوں اور بزرگوں، آج بھی کئی ابن سبا ہمارے بیچ ہیں. ہمیں ان سبائی فکر رکھنے والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے اہل بیت کی محبت ایمان کی اساسیت ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت بقائے ایمان. ہر 2 حالت میں ایمان کو خطرہ ہے اگر آپ کسی ایک بھی طرف قدم کو ڈگمگائیں. تو یاد رکھیں یہ نازک مسائل کی طرف جانے سے پہلے اپنے آپ کو نہیں اپنے حاشیے کو سمجھیں، کیونکہ آپ کی سلامتی اس نازک
پہلوؤں پر گفتار کرنے کی نہیں، بلکہ آپ اور ہم ان کی زندگیوں سے اپنے آپ کو سنوار کر پکے ایماندار بننے کی راہیں اختیار کرنا ہے، نہ کہ نازک مسائل کی طرف جا کر جو پڑوسی ملک سے کچھ چیزیں ادھر آ رہی ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہاں کیوں ہے وہ بھی سمجھے اور یہاں کیوں نہیں ہے وہ بھی سمجھے، یہاں کس سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے اس کو سمجھے، وہاں کس سے آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں وہ بھی سمجھے۔ عزیز اور بزرگوں، چند سالوں میں حیدرآباد دکن کے حالات کو بہت مقدر کیا گیا ہے، اور اس مقدر ہونے میں ہماری بھولی بھالی رعایا ہے، جو باشندے ہیں ہمارے حیدرآباد دکن کے، ہم بہت بولے والے ہیں۔ اگر کوئی آ کے آپ کی مسجد میں شعلہ بیان تقریر کر دے تو آپ اس کے کتنے دیوانے ہوتے، کتنے گرویدہ ہوتے، سب کو معلوم۔ یاد رکھیے شعلہ بیانی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب میرا جو بھی بیان ہوا آپ سمجھے ہیں، آپ کو سمجھ میں آیا ہے، بس یہ ضرورت ہے۔ جمعہ کی مقصدیت، جمعہ کے خطبے سے پہلے یہ اردو خطبہ رکھنے کا مقصد یہ ہے، اس فکر کو سمجھے جس آیت کے ذریعے میں اب عربی خطبہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ جو معاملہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے تھے، اور ایک مقام پہ ایک درخت کے نیچے، بیری کا درخت تھا یا خرداب درخت تھا، اس کے سائے میں آپ بیٹھ گئے اور حضرت عثمان ذی النورین کو اپنا قاصد بنا کر، امیر بنا کر آپ نے کیا کیا، سفیر بنا کر بھیجا مکے والوں کے پاس کہ کہہ دو کہ ہم جنگ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے۔ اور آپ بات کرنے کے لیے جب اندر گئے، ابو سفیان سے گفتگو ہوئی، ابو سفیان نے تاخیر کی، آنے ملنے میں تاخیر کی یا تاخیر ہو گئی پتہ نہیں، ہاں بہت کافی وقت گزر گیا، یہاں تک کہ خدشے بننے لگے، کوئی کچھ بولنے لگے، کوئی آگے بولے یا رسول اللہ اس زمانے کے بعد میں عثمان مکے کیوں گئے، مکے کی محبت میں طواف اور آب زمزم سے سیراب ہو رہے ہوں گے، تو بولے تم زیادہ بہتر جانتے ہو عثمان کو یا میں، تو بولے رسول اللہ آپ جانتے ہیں، تو بس آپ۔ اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا دل مچنے لگا کہ میں عمرہ کر لوں، میں طواف کروں کعبے کا، اور ابو سفیان آ کر یہ بولے کہ دیکھو تم آ گئے ہو، تم طواف کعبہ کر لو، زمزم پی لو، مگر اب تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ہم اجازت نہیں دیتے۔ تو بولے جب تک میرے آقا سامنے نظر نہ آئے میں مزاح لے کے آگے جاؤں، ایسا کوئی میرا ارادہ نہیں۔ آپ لوٹ کر آنے تک لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان ذی النورین کو قتل کر دیا گیا، تو اس قتل کے قصاص کو لینے کے خاطر تمام صحابہ، جبکہ بیعت تو کیے ہوئے تھے، ایمان کی بیعت تھی، قرآن کی بیعت تھی، اتباع سنت کی بیعت تھی پہلے سے، مگر تجدید بیعت کی قصاص عثمان لینے کے لیے، اور سب سے پہلے بیعت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کہ عثمان کا قصاص لیتے ہم رسول اللہ لوٹیں گے نہیں۔ تو عزیزو دیکھو حضرت عثمان کے قصاص کے لیے سب سے پہلا ہاتھ بیعت کے لیے کس کا بڑھا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ یہ الفتیں تھی آپس میں۔ آج جو باتیں ہوتی ہیں اس سے پرے، جانتے ہی نہیں وہ ایمان کا معاملہ کیا ہے، ایمان کے رشتے کیا ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، اسی واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون تحت الشجرۃ۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ان مومنین سے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں عصر حاضر کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، مولا ہم سب مسلمان بھائیوں میں ایک جہتی عطا فرما، ہم تمام ایک جماعت کی شکل میں سواد اعظم میں اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں جیسا کہ اللہ کے محبوب چاہتے تھے، جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیش فرمایا، ویسا جینے مرنے کی توفیق عطا فرما، ہمت و جرأت عطا فرما، استقامت دین عطا فرما، مولا ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تزکیہ و تسلی صحابہ والی عطا فرما، مولا تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا، مولا تیری رضا کے لیے مخلص بن کر اپنے بھائیوں کے کام آنے والا بنا، مولا ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو اور سامنے والے کی عزت نفس محفوظ رہے، ویسے کام کرنے کے جذبے اور ہمارے اندر حالت پیدا فرما، مولا ہمارے قلوب کو ایمان کی چاشنی عطا فرما،
مولا استقامت دین کی توفیق عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمت طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب